صرف خطبوں سے جو دربار الٹ کر رکھ دے اس کو عباس دلاور کی بہن کہتے ہیں۔ ارباب وزارت تشریف رکھیں۔ مولا کے بہترین مدعا خطیب آل عمران جناب الطاف حسین بٹ صاحب آف دیپالپور زینت منبر ہو چکے ہیں، اور ان کے بعد مولا کے منظور نظر شاعر آل عمران جناب عرفان الحسین الحسینی جو 14 کے زوار بھی ہیں اور وہاں پر انہوں نے بڑی نوکری کی ہے، وہ آپ سے خطاب فرما ہوں گے۔ عشق علی کو ان پہ مکمل یقین ہے۔ سرکار میسم کا قصیدہ آپ نے سنا۔ عشق علی کو ان پہ مکمل یقین ہے، میسم زبان کھولیں گے خنجر کے سامنے، میسم زبان کھولیں گے خنجر کے سامنے۔ جناب الطاف حسین بٹ صاحب بآواز بلند صلوات۔ بآواز بلند تر صلوات تلاوت فرمائیں۔ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صاحب کعبہ حسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ دعا گو ہوں میرا اللہ علی محمد کی عزت کا واسطہ، آپ کا قدم قدم یہاں پہ چل کے آنا، ہر قدم پر مالک اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرا مالک و خالق امام زمانہ کی عزت کا واسطہ امام زمانہ بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ میرا مالک آل محمد کی عزت کا واسطہ ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جو امام وقت کے آنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا واسطہ خصوص بالخصوص بادشاہ کی ہمیں معرفت عطا فرما۔ سادات کی یہ محنت، یہ کاوش، یہ لنگر نیاز، یہ اہتمام و انصرام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا واسطہ جتنے احباب یہاں پہ ذکر اعضاء میں بیٹھے ہیں، یقیناً یہ قبولیت کی جگہ ہے، دل میں ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا ضرور ہوتی ہے۔ آپ تمام کی ذہنی اور قلبی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ صلوات مل کے دعاؤں کی قبولیت کے لیے تلاوت فرما۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل ذوقار اہل علم اہل عرفان چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ بلا تمہید میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، مختصر سا وقت، لیکن کوشش کروں گا اس مختصر سے وقت میں ولایت کی مکمل نماز ادا کر کے جاؤں۔ ولایہ امیر المومنین کی نماز ہے اور اس نماز میں شامل ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ ہاں، جو شیعہ ہے وہ بھی اس نماز میں شامل ہو سکتا ہے، سنی ہے وہ بھی اس نماز میں شامل ہو سکتا ہے۔ عرفان بھائی میں پہلی صدر کہوں گا، اس کے بعد میں نے اندازہ کرنا ہے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے۔ ولایہ امیر المومنین کی نماز، اس میں شامل ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں، بس ایک ہی شرط ہے کہ بندے کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہونا چاہیے۔ آپ سلامت رہیں بھائی، کیا کہنے آپ؟ جی سرکار، مل کے سارے حیدری، عقیدے کا وضو ٹھیک ہو، پھر ولایت کی نماز کی رکھتے اس وقت تک ادا کی جائیں گی جب تک نمازی قائم رہیں گے۔
چونکہ آج کا دن منسوب ہے دو ہستیوں کے ساتھ، ایک ہے کائنات کے کل نبیوں کا سردار، ایک ہے ولیوں کا سردار بادشاہ حسن مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ، صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت۔ تو میرا دل ہے کہ بادشاہ حسن علیہ السلام کی فضائل کی دو چار سطریں آپ کے حوالے کریں، اجازت ہے جی؟ میرے بادشاہ حسن کا ظاہری طور پر امامت کا پہلا دن ہے 22 رمضان۔ توجہ فرمائیے گا سر، گھنٹہ پڑھنا واجب نہیں ہوتا، آنا واجب ہوتا۔ سید کا حکم اور حکم ایسے ہی جیسے نماز مجھ پہ واجب، اسی طرح سیدوں کا حکم واجب۔ ان کا حکم تھا، میں واجب سمجھ کے یہاں پہ حاضری کے لیے آیا ہوں، کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، کوئی خطیبانہ دعویٰ نہیں، بالکل طالب علمانہ حیثیت سے برسر منبر آپ سے دعائیہ دو چار لفظ لینے کے لیے۔ گھنٹہ پڑھنا واجب نہیں، اتنا ہی پڑھوں گا جتنا آپ سنیں گے، قابل صدر وقار تشریف فرمائیں۔ 22 رمضان میرے بادشاہ حسن علیہ السلام کا ظاہری طور پر امامت کا پہلا دن۔ ایک بندہ چلتا چلتا میرے بادشاہ حسن کے پاس آیا اور آگے کہتا، سرکار مبارک ہو، آپ کو امامت مل گئی، مبارک ہو۔ بھئی اگر کسی بندے کو کوئی عہدہ ملے تو اہل محلہ، شہر کے دوست احباب رشتہ دار مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک ہو بھئی، اللہ نے تمہیں یہ فلاں پوسٹ دے دی، یہ عہدہ مل گیا۔ تو بادشاہ حسن کے پاس چند بندے آگے کہتے کہ بادشاہ حسن مبارک ہو، اللہ نے تجھے امامت دے دی۔ اتنا کہنا تھا، حسن مسکرا کے فرماتے، جاہل ہمیں یہ مبارک نہ دے کہ امامت مل گئی، یہ جا کے امامت کو مبارکباد دے کہ میں نے اسے قبول کر لیا۔ زندہ باد ہے وہ چہرہ جس کا ہاتھ بلند ہوا، حیدریہ۔ یہ جا کے امامت کو مبارکباد دے کہ میں نے اسے قبول کر لیا۔ اس نے کہا بادشاہ اس کا مطلب ہے پھر آپ کو مبارکباد نہ دیں؟ بادشاہ نے فرمایا یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے مبارک نہ دو، لیکن ہمیں عہدوں کی مبارکباد نہ دیا کرو۔ بادشاہ پھر آپ کو کون سی مبارکباد دیں؟ توجہ فرمائیے گا صاحب، کون سی مبارکباد آپ کو دی جائے؟ تو میرے بادشاہ حسن نے فرمایا کہ ہمیں 3 مبارکباد تم دے سکتے، عہدوں کی مبارکباد نہیں، 3 مبارکبادیں جو ہیں وہ تم ہمیں دے سکتے۔ میرے حسن بادشاہ نے فرمایا 3 مبارکبادیں تم ہمیں۔ اس نے کہا بادشاہ وضاحت مکمل کرے، کون کون سی مبارکباد؟ جملہ کھولوں میں نہیں، بالکل خطیب اور مجمع میں یہی فرق ہوتا ہے، خطیب بات چھپاتا ہے، مجمع خود کھول لیتا ہے۔ اب میں دیکھوں گا بندہ ایک بولے لیکن سمجھ کے، جسے سمجھ آئے وہ بولے، مجھے رائتی نمبر سے پاس ہونے کی عادت ہی نہیں۔ حسن بادشاہ فرماتے ہیں مجھے 3 مبارکبادیں تم دے سکتے ہو۔ اس نے کہا بادشاہ وضاحت مکمل کرے، کون کون سی مبارکباد ہمیں تمہیں دیں؟ اتنا کہنا تھا، حسن فرماتے ہیں ہمیں پہلی مبارکباد یہ دیا کرو کہ میں حسن اس کا نواسا ہوں جو اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل ہی نہیں ہے۔ آپ سلامت رہیں، کیا کہنے بھیا قبلہ، میں اس کا نواسا ہوں جو اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا بادشاہ دوسری مبارکباد کون سی؟ فرمایا دوسری مبارکباد یہ دیا کرو کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو اس کا جسم ہے جس کا جسم ہی نہیں ہے۔ کیا کہنے بھائی، سلامت رہے آپ۔ میں حسن اس کا بیٹا ہوں جو اس کا جسم ہے جس کا جسم ہی نہیں ہے۔ سرکار تیسری مبارکباد فرمایا تیسری مبارکباد یہ دیا کرو کہ میری ماں وہ ہے جو اس کا پردہ ہے جسے پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سارے بھائی مل کے یار ہمیں عہدوں کی مبارکباد نہ دیا۔ آپ سلامت رہے سرکار، مالک امام زمانہ آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے۔ سرکار ہمیں یہ عہدوں کی مبارکباد ہمیں نہیں۔ بادشاہ امامت پہ فائز گلی سے گزر رہے تھے، یہ سامنے سے رزیل شام آ رہا تھا، رزیل شام سامنے سے آ رہا تھا۔ اس نے رستہ روکا میرے بادشاہ حسن کا، رستہ روکے ایک سوال کیا۔ اس نے کہا حسن تجھے امامت مل گئی، میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ حسن فرماتے ہیں کون سی بات؟ اس نے کہا کہ تیرا بابا علی بڑے دعوے کیا کرتا تھا،
کیا تیرے بھی وہی دعوے ہیں؟ اب جملہ سنیے گا، شاید اسی جملے پہ میری عبادت مکمل ہو جائے۔ کیا حسن تیرا بابا علی جب منبر پہ امامت کے عہدے پہ فائز تھا، منبر پہ بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کیا کرتا تھا، کیا تیرے بھی وہی دعوے ہیں؟ اتنا کہنا تھا حسن زیر لب مسکرا کے کہتے ہو جاہل، ہماری شکلیں بدلتی ہیں، دعوے نہیں بدلتے۔ کیا کہنے بھائی سلامت حیدری، ہماری شکلیں تبدیل ہوتی ہیں۔ اس نے کہا اچھا تیرا بھی وہی دعویٰ ہے؟ کہ تیرے بابے نے کہا جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، سلونی قبل ان تفقدون، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہاں میرا بھی وہی دعویٰ ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر کوئی سوال کروں؟ فرمایا کر۔ جاہل کی ایک نشانی یہ بھی ہے، اس جاہل کو جواب تو آتا ہی نہیں، جاہل کو سوال کرنا بھی نہیں آتا۔ جاہل مطلب کہ ایک سب سے بڑی مرشد مالک امام زمانہ ماتمی میرے مرشد کو عطا فرمائے برسر منبر، میں دعا کر کے جا رہا ہوں۔ سرکار جاہل مطلق کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ اس سے جواب تو کسی بات کا آتا نہیں، جاہل کو سوال کرنا بھی نہیں آتا۔ یہ جاہل میرے بادشاہ حسن کی طرف دیکھ کے کہتا میں سوال کروں، بادشاہ نے فرمایا کر۔ اب اسے سوال کرنا نہیں آ رہا، ادھر ادھر دیکھ کے یوں سر میں کھجلی کر کے یہ اس کے آنکھوں کے سامنے ایک کھجور کا درخت آیا۔ یہ کہتا حسن بتا اس کھجور پہ کتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اس کھجور پہ کتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں؟ عزت سیدہ کی قسم ہے ایک لمحے کا کروڑواں حصہ نہیں گزرا تھا، میرے بادشاہ حسن نے ایک لمحے سوچے بغیر فرمایا 3313 3313 اتنا کہہ کے میرے بادشاہ گزرنے لگے۔ اس نے ہاتھ آگے کہ اس نے کہا حسن ایسے نہیں جانے دوں گا، تو نے 3313 کہہ دیا، تو نے یہ سوچ کے کہا کہ انہوں نے کون سا گننی، میرا دعویٰ سچا ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ میری پوجا کرنا شروع کر دیں گے اور حسن حسن ہو جائے گی ہر طرف، میں گنوں گا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم لگایا کہ ساری کھجوریں نیچے اتارو، گنو، آج میں اہل بیت کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت کروں گا کہ یہ لوگوں کو ایسے دعویٰ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے سپاہی جڑے ساری کھجوریں نیچے اتار کے انہوں نے کہا گننا شروع کر۔ اب یہ رضیل شام ان سپاہیوں کے اوپر چکر لگا رہے، بادشاہ حسن کھڑے ہوئے، سپاہی گن رہے ہیں۔ چلو میں لفظ تبدیل کروں کسی کی عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ کمی اور اس کے بھکاری گن رہے تھے، امامت مطمئن تھی، خلافت چکر لگا رہی تھی۔ یہ چکر لگا کے اوپر سے گن رہے، انہوں نے گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 عزت سیدہ کی قسم ہے آخری کھجور زمین پہ گری 3313 3313 3313 سپاہیوں میں سے بڑے نے اٹھ کے کہا، اس نے کہا اے بندہ خدا یہ کھجوریں تو اتنی ہیں جتنی حسن نے فرمائی تھی۔ اس نے کہا میں ہاتھ باندھتا ہوں، ایک گھٹاؤ یا ایک بڑھاؤ، میری عزت نہیں بچتی۔ اس نے کہا بڑھائیں بڑھتی کوئی نہیں، گھٹائیں گھٹتی کوئی نہیں، ہم چاہیں تو جائے کہاں، یہ 3313 ہیں۔ اس حرام زادے نے میرے بادشاہ حسن کی طرف دیکھ کے کہا، اس نے کہا اچھا میں جانتا ہوں تیرا بابا علی بھی علم غیب جانتا تھا، تو بھی علم غیب جانتا ہے، اس لیے علم غیب جان کے تو نے جواب دیا ہے۔ اتنا کہہ کے یہ گزرنے لگا، میرے بادشاہ حسن نے گریبان پکڑا، پیچھے ہٹ، علم غیب استعمال کر کے نہیں، میں نے کہا یہ ہو گئی۔ سارے حیدری علم غیب استعمال کر کے نہیں، سلامت رہیں جی بادشاہ حسن۔ امام زمانہ آپ کی خیر فرمائیں جی، بادشاہ آپ کے قلم میں آپ کے بخت میں اضافہ فرمائیں۔ بھئی اللہ قرآن میں کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، میں اللہ جب بھی کوئی ارادہ کرتا ہوں کسی چیز کو خلق کرنے کے میں کن کہتا ہوں فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ حسن نے کہا علم غیب استعمال کر کے نہیں، میں نے کہا یہ ہو گئی۔ اس کے دل میں آل محمد کا حسد تو پہلے تھا،
مزید آگ بھڑکی، اس نے سپاہیوں کو ساتھ لیا، اس نے کہا جیسے تیسے حسن کو ہمارے دربار میں بلاؤ، تاکہ وہاں جب ہمارے پاس آئے گا تو وہاں ہم جو ہے دنیا کو بتائیں گے کہ پھر ہم کیا ہیں اور یہ حسن اور اہل بیت کیا ہے۔ انہوں نے بلایا، پہلے سے تیار، آپ کے بچوں کو بھی واقعہ یاد ہے، لیکن ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی۔ سرکار میرے تھوڑے بندے حاجب تھے جو پردہ ہٹاتے تھے، بادشاہ آتے تھے وہ پردہ ہٹاتے تھے، بادشاہ پورے شان و شوکت کے ساتھ تخت پہ، دنیا دیکھتی تھی کس عزت کا پائے، کچھ نے کلام قطع کرنا ہے، کچھ نے اس کی بات میں خلل پائے۔ حاجبوں نے پردہ جلال بن کے اللہ کی طرف دیکھا، عزت سیدہ کی قسم ہے، فرشتے جو ہوا چلانے والے تھے انہوں نے ہوا کو جھونکا بھیجا، ایک پردہ اڑ کے ادھر ہو گیا، ایک پردہ اڑ کے ادھر ہو گیا، میرا بادشاہ اللہ کی جلالت اور غیبت بن کے یہ پہلا قدم میرے بادشاہ حسن نے رضیل شام کے دربار میں رکھا، پاؤں کی ٹھوکے مار کے کہا، او خدا مجھ پہ لعنت کرے، تو اپنے نوکروں کو روک سکتا ہے، ہمارے نوکروں کو نہیں روک۔ جسے سمجھ آئی ہے حیدری مشتاق یار، تو اپنے نوکروں کو روک سکتا ہے، ہمارے نوکروں کو نہیں۔ میرے بادشاہ تشریف فرما، وہ جو پلاننگ پہلے ہوئی تھی، ایک بندہ پلاننگ کے مطابق اٹھا، اس نے کہا حسن تو جانتا ہے میرا باپ کتنا امیر تھا؟ بادشاہ نے فرمایا کتنا امیر تھا؟ اس نے کہا میرے باپ کے پاس 2000 ناکائیں اونٹنیاں تھیں، 2000۔ پھر شباب شاہ جی بھائی عرفان، پوری انگلی نہیں کہوں گا، یہ تیسرا حصہ، اس سے بھی تھوڑا جو بندہ تاریخ سے منسلک ہوا نا، وہ بندہ اس کا ہاتھ علم کی شبیہ ضرور بنے گا۔ اتنا سا بھی جو بندہ تاریخ سے منسلک ہوا، جس نے کبھی بھول چوک سے بھی تاریخ کی کوئی کتاب پکڑی ہوگی، ہاں اتنا سا بھی تاریخ پہ نظر رہے، بندہ وہی بولے گا جسے تاریخ کا تھوڑا بہت علم ہے۔ اس نے کہا میرا باپ اتنا بڑا امیر تھا، 2000 ناکائیں، 2000 اونٹنیاں اس کے پاس تھی۔ میرے بادشاہ حسن زیر لب مسکرائے، میرے بادشاہ حسن اکیلے نہیں آئے تھے، ساتھ ایک نوکر تھا میرے مولا امیر المومنین کا، نام بڑا مشہور ہے، ساسا بن سوہان۔ یہ قریب قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا بادشاہ حسن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس کو میں جواب دوں، میں اس کے جواب دوں۔ بادشاہ فرماتے ہاں ہاں تو جواب دے کے دیکھ لے۔ اتنا کہنا تھا، ساسا بن سوہان اس کی طرف دے کے کہتا پھر کہنا تیرے باپ کے پاس کیا تھا؟ اس نے کہا 2000 اونٹنیاں میرے باپ کے پاس تھی، اتنا بڑا جاگیردار تھا میرا باپ۔ ساسا مسکرا کے کہتا اچھا 2000 اونٹنیاں تھی، اسی لیے تیرا باپ محمد کو 300 کی 900 میں بیچ دیتا تھا۔ آپ سلامت رہے۔ اسی لیے 300 والی جب پھر دوسرا اٹھا، پھر تیسرا اٹھا، بھی ایک طویل فہرست ہے سوالوں کی، پھر سرکار کے جوابوں کی، میرے پاس وقت نہیں ہے، بھائی تشریف فرمائیں، بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا حسن بحث ختم کرتے، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کون، آپ کس عہدے کے مالک ہیں؟ اتنا فرمایا، اگر بادشاہ سے مسکرا کے فرماتے میں چاہوں تو زمین کو آسمان کر سکتا، میں چاہوں تو آسمان کو زمین کر سکتا، میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر سکتا، مغرب کو مشرق کر سکتا، میں چاہوں تو عراق کو شام، شام کو عراق کر سکتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، عزت سیدہ کی قسم، ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے میں حسن تو عراق کو شام، شام کو عراق کر سکتا ہے؟ فرمایا اتنا ہی نہیں، چپ کر کے بیٹھ جا، میں چاہوں تو مرد کو عورت کو مرد کر سکتا ہوں، مرد کو عورت، عورت کو مرد کر سکتا ہوں۔ اتنا کہا، اس نے کہا حسن تیرا ہر دعویٰ ہمیں منظور ہے، لیکن یہ دعویٰ منظور نہیں، تو مرد کو عورت، عورت کو مرد، تو جس تبدیل کر سکتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ بھرے مردوں کے مجمع میں کرنے کیا آئی ہے؟ یا علی، اللہ اکبر۔
زندہ باد مل کے مرداباد صلوات اللہم صلی علی. تو بھرے مجمع میں کرنے کیا آئی؟ اس نے دیکھا تو عورت ہو گئی. اچھا ہاں قبلہ فرما رہے جو آیا تھا وہ آئی ہو گئی. اور یاد رکھیے گا یہ صرف مولا حسن نے عورت نہیں بنائی. ہاں میرے مولا حسن نے تو ایک کو عورت بنایا تھا نا. میرے بادشاہ حسن کے نانا محمد نے پوری جماعت کو عورت بنا دیا تھا. اور بتاؤ کب بنایا تھا؟ جب کہا تھا نا کل عالم سے دوں گا جو مرد ہوگا. کیا کہنے بھائی آپ سلامت رہیں. اللہ یا اللہ. جب سرکار کہا نا کل علم اسے دوں زمانہ آپ کی خیر فرم. اور باپ آج تک بنا رہے ہیں. ہاں آپ سلامت. حیدریہ سرکار وقت ہوتا تفصیل سے پڑھا جاتا. بالکل میرا وقت مکمل ہو گیا. ایک صدر سماعت فرمائیں. آپ سلامت رہیں جی. بالکل ایسے ہی ہے. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے سرکار پیر شباب شاہ جی. یہ چونیا میں نے مجلس پڑھی وہاں پہ کچھ لوگ میرے پاس آ گئے. انہوں نے کہا جی یہاں پہ ایک مولانا صاحب آئے. نام تھا ان کا مولانا غلام مرتضی قادری ان کا نام تھا. تو ایک شیعہ احباب ان کے پاس چلے گئے. ان کی کافی داڑھی بڑی تھی. انہوں نے کہا جی آپ کا نام؟ انہوں نے کہا جی غلام مرتضی. تو انہوں نے کہا پھر غلامی کا حق ادا کریں گے؟ بھئی غلام مرتضی تو مرتضی کا غلام غلامی کا حق ادا. انہوں نے کہا بھئی کیا ہے سنیوں کی محفل ہے. تو پھر اس نے کہا آپ ذکر علی کریں, ذکر حسین کریں. بزرگوں نے کہا کہ اسی وجہ تو خیبر مسجدوں میں نہیں پڑھا جاتا. بھئی اس کی وجہ کیا ہے ہم بہتر جانتے, آپ بھی بہتر جانتے, وہ بھی بہتر جانتے. اس نے ذکر علی کرنا شروع کر دیا. جب ذکر علی شروع کرنا تو بانیان کہنے لگے یہ گچوں شیعہ ہے. آپ مسجد میں خیبر پڑھ کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا نا جی گچوں شیعہ. انہوں نے کہا جی ہاں جی. انہوں نے کہا سرکار اک گئے تھک گئے. میرے بادشاہ حسن نے منہ توڑ جواب دی. آخر پہ رضیل شام نے ایک سوال کی. اس نے کہا حسن تیرے ساتھ ہماری بحث ہی کوئی نہیں. چھوڑ دی ساری لڑائی, چھوڑ دی ساری بحث. تو مجھے اتنا بتا تم میں اور ہم میں فرق کیا؟ بھئی تیری بھی شادی ہوئی, ہماری بھی شادی ہوئی, اور تو بھی کھانا کھاتا ہے, ہم بھی کھانا کھاتے ہیں. تو بھی پانی پیتا ہے, ہم بھی پانی پیتے ہیں. اور تو بھی سوتا ہے, ہم بھی سوتے ہیں. تو بھی چلتا ہے, ہم بھی چلتے ہیں. جس طرح تو آیا اسی طرح ہم آئے. جس طرح تو جائے گا اسی طرح ہم جائیں گے. جس طرح تیرا خاندان ہے اسی طرح میرا خاندان ہے. عزت سیدہ کی قسم ہے. اس نے کہا حسن تجھ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح تو بولتا ہے اسی طرح ہم بولتے ہیں. جس طرح تو سنتا ہے اسی طرح ہم سنتے ہیں. جس طرح تو چلتا ہے اسی طرح ہم چلتے ہیں. جس طرح تو کھاتا ہے اسی طرح ہم کھاتے ہیں. جس طرح تیری اولاد اسی طرح ہماری اولاد. جس طرح تیرا خاندان اس طرح میرا خاندان. عزت سیدہ کی قسم ہے میرے بادشاہ حسن نے ایک ہی جملہ کہا اور قیامت تک آنے والی نسل امیہ کو برباد کر دیا. فرمایا خدا دل پہ لعنت کرے, اس سے بڑا تجھ میں اور مجھ میں کیا فرق ہوگا؟ تیری ماں کا نام ہندا ہے, میری کا زہرا. تو ہندا کا بیٹا ہے, میں زہرا کا بیٹا. یہ بات چلتی بالکل آدھے منٹ کی بات. یہ بات چلتی چلتی روم کے بادشاہ تک گئی کہ اہل بیت کے گھرانے میں اور بنو امیہ کے گھرانے میں بڑا لغزش چل رہی ہے, جھگڑا چل رہا ہے. کیسے کرے؟ روم کے بادشاہ نے دونوں کو پیغام بھیجا, خط بھیجا کہ میں فیصلہ کروں گا کہ حق پہ کون. انہوں نے کہا ایک اہل بیت کا فرد آئے گا, ایک بنو امیہ کا فرد آئے گا. ایک طویل ہے واقعہ لیکن میں بالکل سمندر کوزے میں بند کر. ان کی طرف سے یزید, رضیل شام کی طرف سے خدا لعنت بے شمار ان پہ.
یزید بھیجا گیا، ادھر سے میرے بادشاہ حسن آئے۔ میرے بادشاہ حسن جب پہلا قدم رکھا تو یزید نے وہ جو روم کا بادشاہ اس کے ہاتھ چومے۔ روم کا بادشاہ عیسائی تھا، اس نے کہا دونوں افراد میرے سامنے ہو، میں انجیل سے فیصلہ کروں گا کہ تم میں حق پہ کون ہے۔ اتنا کہنا تھا، یہ آیا، اس نے ہاتھ چومے، پاؤں چومے، سر چوما، بیٹھ گیا۔ میرے بادشاہ حسن آئے اور حسن بادشاہ کے پہلا قدم جب روم کے بادشاہ کے دربار میں رکھا، ہاتھ اتنی چومے۔ میرے بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں عزت کے لائق ہے وہ اللہ جس نے ہمیں اپنی عزت بنایا ہے، ہم اللہ کی عزت بن کے آئے ہیں۔ سرکار نشست پہ تشریف فرما، دونوں کی باتیں سنیں گے۔ دونوں کی باتیں سننے کے بعد اس نے چند تصویریں، میں کتاب ممبر پہ دکھانے کے لیے چند تصویریں سامنے رکھی اور پہلے یزید سے پوچھا یہ تصویریں بتا کن کن کی ہیں، ان تصویروں پہ آپ کا فیصلہ ہوگا، حق پہ کون ہے، باطل پہ کون۔ تصویروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ میرے حسن بادشاہ مسکرا کے فرماتے اس سے تصویروں کا کیا پوچھتے ہیں، اسے تو اپنے باپ کا نہیں پتا۔ تصویریں زمین پہ، وہی تصویریں میرے بادشاہ حسن کے پاس آئی۔ روم کا بادشاہ کہتا ہے حسن تو بتا یہ تصویریں کن کی ہیں۔ اتنا کہنا تھا، حسن مسکرا کے فرماتے میں بتاؤں یا یہ تصویریں خود بول کے بتائیں، یا یہ تصویریں خود بول کے بتائیں۔ میری پوری مجلس ایک طرف، میرے بادشاہ حسن کا یہ جملہ ایک طرف، عزت سیدہ کی قسم ہے کہ روم کا بادشاہ دو قدم پیچھے ہوا۔ اس نے کہا حسن بھلا ایسے بھی کبھی ہوا ہے کہ تصویریں بھی بولتی ہیں، تصویریں بھی باتیں کرتی ہیں، تصویریں بھی کلام کرتی ہیں۔ اتنا کہنا تھا، میرے بادشاہ حسن دو قدم پیچھے ہو کے کہتے او بندہ خدا عقل کا علاج کروا، او یہ تصویریں تو جسم رکھتی ہیں، میرے ساتھ تو وہ بھی بولتا ہے جو جسم ہی نہیں رکھتا۔ آپ سلامت اللہ ہوا یا رسول دو منٹ۔ ہاں یہ تو جسم رکھتی ہیں، میرے ساتھ تو وہ بھی بولتا ہے جو جسم ہی نہیں رکھتا۔ سرکار پہچانا نہیں گیا عالم محمد کے، پہچان لیتے تو آج سیدہ کے گھر سے 2 جنازے اٹھتے۔ آج سب سے زیادہ حق ہے بی بی کے پرسے کا۔ آج سیدہ کے بابے کا بھی جنازہ ہے، سیدہ کے بیٹے کا بھی جنازہ۔ مسلمانوں ہمیں بتا کے جاؤ قصور کیا تھا؟ ہائے غربت محمد کی بیٹی کی، آج سیدہ کے بابے کا بھی جنازہ، آج سیدہ کے بیٹے کا بھی جنازہ۔ اور غربت دیکھو، مسلمانوں نے بابے کو بھی زہر دی ہے، بیٹے کو بھی زہر دی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ زہرا۔ اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے، پاک بی بی آپ کی آنسو قبول فرمائے۔ جو حاجت لے کے بیٹھی ہیں میرا اللہ اٹھنے سے پہلے مستجاب فرما، روتی یوں آنکھوں سے دعا مانگو میرا اللہ بادشاہ کا ظہور جلد فرما۔ ہاں بادشاہ آئیں گے تو پھر ہی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ عزادارو میرا دل ہے، 2 ہستیوں سے منسوب ہے آج کا دن۔ ایک ہستی کا میں نے فضائل پڑھا ہے، آج محمد مصطفیٰ کی آپ کو شہادت سناؤں، لیکن مختصر میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت ہوتا طویل پڑتا۔ شیعہ سنی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو زہر دی گئی۔ ہاں، اور زہر صرف مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں، میرے بادشاہ علی کی ولایت کی وجہ سے۔ 12 قاتلانہ حملے میرے بادشاہ پہ کیے گئے، اور ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی کتاب میں لکھ دی، اس نے کہا زہر ملی ہے مصطفیٰ کو، لیکن ایک گنجائش چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا جی خیبر کے جنگ میں ایک عورت نے دعوت کی تھی سرکار کی، اس نے گوشت میں زہر ملا کے سرکار کو دیا۔ اب اس پہ بحث تو نہیں بنتی کہ خیبر میں دی جانے والی زہر جو ہے اس کا اثر 2.5 سال کے بعد کیسے ہوا؟ نہیں، دی گئی ہے زہر۔ جناب زید کے بیٹے اسامہ کو آپ نے ایک لشکر کا جرنیل بنایا، جی بے شک، اسی لیے بنایا تھا کہ مولا کی ولایت کا اعلان ہو جائے، ایسے ہی۔ لیکن یہ لوگ زبردستی گھس کے دوائی کی جگہ زہر پلا گئے۔ بالکل ایسے ہی، لفظ ہیں کتاب کے، یہ لفظ ہیں کتاب کے، کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا جب تک صحیح بخاری میں باب وفات النبی میں یہ لفظ نہیں لکھے ہوئے۔ میرے بادشاہ نحیف تھے،
और इन्होंने दवाई पिलाने की कोशिश की। मेरे बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इनकार किया। याद रखना, मुस्तफ़ा बच्चे तो नहीं है। और तकरीबन हर डॉक्टर की दुकान पर लिखा हुआ है इलाज सुन्नत नबी है। जिस मोहम्मद की सुन्नत है इलाज, वो खुद ही दवाई नहीं ले रहा। अज़ादारों, मुझे माफ कर देना, दवाई नहीं थी, बीबी सैयदा की यतीमी का सामान था। अल्लाह की आवाजों पर रहम फरमाए, अल्लाह तेरी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। दवाई इन्होंने पिला दी, मेरे बादशाह को होश आई। सरकार ने मुंह पे हाथ रखा, हाथों को दवाई लगी। लफ्ज है किताब के बादशाह ने फरमाया, जिसने मुझे दवाई पिलाई है, ये दवाई उससे भी पिला दो। बस हज़ारों इतने नहीफ हो गए सरकार, काफी दिन मस्जिद में नहीं आए। काफी दिन जब मस्जिद में नहीं आए, बादशाह अली और कुछ सहाबा चलते चलते हुजरे में आए, रो के कहते सरकार, सहाबा चीखो पुकार से रो रहे हैं। और रो के कहते इतने दिन हो गए हमने मोहम्मद का चेहरा नहीं देखा। सरकार, हमें ज़ियारत से महरूम ना रखें, हमें अपनी ज़ियारत करवाएं। मुस्तफ़ा एक तरफ से बादशाह अली ने पकड़ा, एक तरफ से अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने पकड़ा, सहारा देके चारपाई से उठाया, मस्जिद के मेहराब में लेके आ गए। मस्जिद में के मेहराब में आके मेरे मुस्तफ़ा ने एक जुमला कहा। सरकार ने फरमाया, अगर किसी ने मुझसे कोई बदला लेना हो, मैं मोहम्मद कुछ दिनों का मेहमान हूं, मैं अपने खाल के हकीकी से मिलने वाला हूं। मैं मोहम्मद कहता हूं, मैं बोझ हल्का करना चाहता हूं, अगर किसी ने मुझसे कोई बदला लेना हो तो मैं हाजिर हूं। एक सहाबी आगे बढ़ा, उसने कहा सरकार, आपने जिंदगी में मुझे एक दुर्रा मारा था, मैं उस दुर्रे का बदला लेना चाहता हूं। सरकार ने फरमाया, हाँ मैं हाजिर हूं, आ दुर्रा मार। उसने कहा सरकार, वो दुर्रा आपका अपना था। सरकार ने बिलाल को, बिलाल मेरे करीब है। जी बादशाह। फरमाया, मेरे घर से जा, वो जो दुर्रा है ना, ममशूक उसका नाम था, उस दुर्रे के, वो दुर्रा लेके आ। बिलाल घर आए, दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से जनाब सैयद ने आवाज दे, मन अंता अल बाबे, अभी कौन है मेरे बाबा के दरवाजे पे? बिलाल रो के कहता है, जनाब सैयदा मैं हूं। बिलाल कैसे आया है? फरमाया, आपके बाबा ने भेजा है, दुर्रा चाहिए। दुर्रे का नाम आया। सैयदा रो के कहती, बिलाल तू जानता है मेरा बाबा सफर करने के काबिल नहीं, मेरा बाबा बड़ा नहीफ हो गया है, और तू बेहतर जानता है वो दुर्रा उस वक्त मंगवाते हैं जब उन्होंने सफर करना होता। सफर में वो दौरान सफर अपने साथ लेके जाते हैं। इतना कहना था, बिलाल ज़ोरों कतार रोने लगा। रोने की आवाज बीबी ने सुनी, अंदर धाड़ मार के रो के कहती है, बिलाल सच बता मस्जिद में क्या हुआ है? बिलाल सच बता मस्जिद में क्या हुआ है? रो के कहता, बीबी आप बेहतर जानती हैं, आपके बाबा मेहराम में खड़े होके कहते हैं, जिस किसी ने मुझसे कोई बदला लेना हो मैं हाजिर हूं, मैं चंद घड़ियों का मेहमान हूं। एक सहाबी आया, उसने कहा आपने मुझे दुर्रा मारा था, मैं दुर्रा मारना चाहता हूं। इतना कहना था, बीबी रो के कहती, उसे शर्म नहीं आई, मेरा बाबा बड़ा कमजोर हो गया, वो अब भी बदला लेना चाहता है। बीबी ने दुर्रा बिलाल के हवाले किया, बिलाल लेके मस्जिद में आया, उस सहाबी के हवाले दुर्रा किया गया। उसने कहा बादशाह ऐसे नहीं मारूंगा, जब आपने मुझे मारा था मेरी कमीज उतरी हुई थी, आप अपनी कमीज उतारी। जब कमीज उतारने का नाम है, मेरे बादशाह ने अपनी कमीज उतारी। सहाबा आगे बढ़ के, उसने कहा शर्म कर, उन्हें ना मार, हमें मार ले। उसने कहा मैं कोई जिद तो नहीं करता, मुस्तफ़ा ने खुद कहा है कि कोई बदला लेना चाहता है तो चलो। मुस्तफ़ा नहीं कहते मैं नहीं मारता, मुस्तफ़ा ने फरमाया नहीं तुम पीछे हो जाओ, मैं बदला देना चाहता हूँ। सरकार ने कमीज उतारा, कमीज उतार के सहाबा ने आंखों पे हाथ रखे कि दुर्रा लगता हुआ ना देखे। कुछ सहाबा ने कमरे में, कुछ सहाबा ने आंखों पे हाथ रखे। इसने दुर्रा हवा में बुलंद किया, सरकार की कमर के पास आया, दुर्रा जमीन पे फेंक के मोहरे नबूवत चूम के कहता है, आपने कभी किसी को नहीं मारा, आपने कभी किसी को नहीं मारा, मैं तो मोहरे नबूवत चूमने आया था। यहां तक रवायत थी, यहां तक मैंने पढ़ ली, बंदे मेरे हाथ है, मुसाफिर समझ, नौकर समझ, शिया है शिया रहे, सुन्नी है सुन्नी रहे। मुस्तफा को नहीं पता था कि मैंने इसे दुर्रा नहीं मारा, पता था। सहाबा को बता रहे थे कि इसका हक बनता नहीं था, लेकिन ये मांगने आ गया, मैंने खाली नहीं लौटाया। अगर मेरे बाद मेरी बेटी आ जाए, उसे खाली ना लौटाना। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिन सय्यद, अल्लाह सर का पुरसा कबूल फरमाए। अगर मेरे बाद मेरी बेटी आ जाए, अल्लाह सदात की मेहनत कबूल फरमाए, अल्लाह पीर शबाब शादी को मातमी अता फरमाए।
आज़ादारों, मेरी बेटी अगर मेरे बाद आ जाए, आज़ादारों फिर कैसा हक दिया है मुसलमानों ने। बाबा के नौकरों के दरबार में 3.5 घंटे चुप करके खड़ी रही। 3.5 घंटे के बाद रो के कहती, सलमान इनसे कह मैं थक गई हूँ, सलमान इनसे कह मैं थक गई हूँ। 3.5 घंटे के बाद बेगैरत कहता है, मोहम्मद की बेटी क्यों आई है? इसने कहा पे का हक लेने आए हूँ, आखिरी सतर है, मातम कर सकता है तो कर लेना, आज़ादारों मुझे माफ भी करना। जितने सैयद बैठे, बीबी ने कांपते हुए हाथों से बाबे की सनद निकाली, 350 बंदे के हाथों से गुजरती हुई हाकिम के हाथ में गई। इसने हाथों से उस सनद के पुर्जे करके जमीन पे फेंके कहता है, फातिमा तू झूठ बोल रही है, और तू झूठ बोल रही है। और मेरी बीबी के सर के बाल सफेद हुए,